بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مولا علی کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی مولا کے پاس آیا اور عرض کیا، مولا علی، میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار ہے، یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولا علی نے فرمایا، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا، مولا آپ اپنی تلوار مجھے دیں گے، میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے اپنی تلوار دے دی۔ اس شخص نے زور سے دیوار پر ماری لیکن کچھ نہ ہوا تو اس نے مولا علی سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت امام علی کے پاس یہودی عالم آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہے، اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہیں۔ امام حسن اور امام حسین جب چھوٹے تھے، ایک دن دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک بزرگ غلط طریقے سے وضو کر رہے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر ہم اس بزرگ کو بتائیں کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ دونوں شہزادے قریب آئے اور بزرگ سے کہنے لگے، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ کر بتانا کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے۔ امام حسن اور امام حسین نے جب وضو کیا تو یہ دیکھ کر بزرگ کہنے لگے، شہزادو، آپ دونوں نے ٹھیک وضو کیا ہے، میں نے ٹھیک طریقے سے وضو نہیں کیا۔ سبحان اللہ، امام ہوں تو ایسے ہوں جو عزت بھی رکھ لیں اور ہدایت بھی دے دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے، اور بابا سارے کام چھوڑ کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی، بابا آپ میرے گھر آتے ہو اور چہرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں دال صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 عادتوں کو اپنائے گی تو اس پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت ذاتی ملکیت بنا لی جائے گی، امانت مال غنیمت سمجھی جائے گی، زکوٰۃ جرمانہ سمجھی جائے گی، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے حسن سلوک کرے گا، اپنے باپ سے بدسلوکی سے پیش آئے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، لوگوں میں نکما آدمی حکمران بن جائے گا، کسی شخص کی عزت اس کی شرنگیزی کے خوف سے جائے گی، مختلف قسم کی شرابیں پی جائیں گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کے آلات اختیار کیے جائیں گے، اور اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے بزرگوں پر لعن طعن کریں گے، تو ایسے وقت لوگوں کو سرخ آندھی یا زمین میں دھسا دیا جائے گا یا چہروں کے مسخ کیے جانے کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔